کہ یہاں عمل کی راہ سے ہم کیسے اللہ تعالیٰ سے قریب ہو سکتے ہیں. عمل کے باب میں سب سے پہلا راستہ ہے اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادتیں فرض قرار دی ہیں یا اللہ تعالیٰ نے مستحب قرار دی، سنت کے درجے کی، مستحب درجے کی عبادتیں، ایک ایک عبادت کو اس دنیا کے سب سے قیمتی دولت کے طور پہ اپناؤ. بھائیو ایک چیز میں بتاؤں آپ کو، ہم کون ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے. انسان دنیا میں وقت کا بڑے سے بڑا حکمران بھی ہوگا، وہ بہت بڑا لیڈر بھی ہوگا، بڑا سمجھدار، بڑا عقل مند ہوگا. سب کی حقیقت کیا ہے معلوم؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا الم نخلقکم من ماء مہین. سب کی حقیقت یہ ہے کہ ایک حقیر سے نطفے سے پیدا کیے گئے، معمولی سے نطفے سے پیدا کیے گئے. ایک معمولی نطفہ ہماری حقیقت، اس سے زیادہ کچھ نہیں. سلف صالحین میں سے بعض نے ایک بڑی پیاری بات کہی. وہ تکبر کے باب میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے اس انسان پر جو اس دنیا میں آنے سے پہلے 2 مرتبہ پیشاب کے راستے سے گزر کر آتا ہے، پھر اسے فخر کرنے کا خیال کیسے پیدا ہوتا ہے. ہماری حقیقت بس اتنی ہی ہے، ہم جو بھی ہوں، بن گئے، سور گئے، قابل بن گئے، نام ہو گیا، جو بھی ہو، اصل ہماری یہی ہے. بھائیو ذرا سوچو تو صحیح، ایسے ایک معمولی نطفے سے پیدا ہونے والے انسان کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. اللہ کی عبادت ہے. ہماری حیثیت بڑھ گئی، ہمارا مقام بڑھ گیا، ہم معتبر ہو گئے. اللہ نے یہ زندگی کو اپنے اس کی عبادت سے جوڑ کر ہماری حیثیت اللہ نے بڑھا دی. ہم بدل گئے، ہمارا وزن بڑھ گیا، ہماری حقیقت بدل کر رہ گئی. اللہ کے بندو، آپ اور ہم اگر سوچ کر دیکھیں نا، یہ عبادتیں، کوئی بھی عبادت، قولی عبادت، فعلی عبادت، یا ایک مالی عبادت یا قلبی عبادات، یہ سب آپ اہل علم سے پڑھیں یا پڑھ لیں گے یا سنیں گے. ہر عبادت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے. آپ یہ نہ سمجھیں ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں. نہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اللہ کے لیے، یعنی اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں. لیکن فائدے کی بات ہو تو اللہ کا فائدہ نہیں، ہر عبادت ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. یہ عبادتیں مجھ کو اور آپ کو اللہ سے جوڑیں گی، اور اللہ سے جڑنے سے بڑی سعادت اس دنیا کے اندر کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ سے جڑنے سے بڑا کوئی مقام نہیں، اس سے بڑی کوئی عزت نہیں، اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں، اس سے بڑی کوئی حیثیت نہیں. اصل چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں. وہ قرآن کی تلاوت کی شکل میں ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی شکل میں ہو. آپ یقین کیجئے، ابن قیم نے ایک بڑی پیاری بات لکھی. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں محبت کرنے والے کی علامت یہ ہے کہ اس کا موضوع کوئی بھی ہو، وہ کہیں نہ کہیں گھوم پھر کر اپنے محبوب تک آ ہی جاتا ہے. وہ اپنی گفتگو میں کہیں سے بھی شروع کرے لیکن پہنچتا اپنے محبوب کے تذکرے پر ہے. رب العالمین کا ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صبح و شام کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم کہیں سے بھی شروع کریں، کسی بھی معاملے میں رہیں، ہم اپنے محبوب یعنی رب ذوالجلال کا تذکرہ ضرور ہم کرتے ہیں. اللہ کے ذکر سے تعلق اللہ تعالی. سوچو بھائیو، قرآن کی تلاوت ہم اور آپ کرتے ہیں، ہماری زبانیں بڑی گنہگار زبانیں، ہم بڑے گنہگار ہیں، لیکن سعادت ہماری کتنی ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، حرف حرف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی گفتگو، اللہ کی بات ہے. وہ بات جو اللہ تعالیٰ کی ہوئی، وہ کلام جو اللہ تعالیٰ کا، اس کو ہماری زبانوں سے ادا کرنے کی سعادت مل رہی. اس سے بڑا ہمارا اور آپ کا اعزاز کیا ہوگا اللہ کے بندو؟ اس سے بڑا مقام کیا ہوگا؟ ان عبادتوں کی قدر کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو جوڑنے کے سب سے بہتر ذریعے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو عطا کی. حضرات گرامی قدر، ہماری عبادتوں میں خصوصی طور پہ نماز، اور سبحان اللہ، نماز کا کیا کہیں، اس سے بڑی سعادت کچھ نہیں. نہ احادیث میں تو اللہ کے نبی نے اسے بندے اور رب کی ملاقات قرار دیا ہے. یہ نماز نہیں، یہ نماز صرف ایک فریضے کی ادائیگی نہیں، یہ بندے کی روزانہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات. حدیث میں اللہ کے نبی نے مناجات کہا، سرگوشیاں کہا. جو راز و نیاز کی باتیں نہیں ہوتی، کوئی اپنے دوست کے ساتھ، کوئی اپنے چہیتے کے ساتھ، کوئی اپنے محبوب کے ساتھ کرتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا انما یناجی ربہ، بندہ جب نماز میں کھڑے ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ سرگوشیاں کر رہا ہے. بھائیو سوچو، ابن قیم نے ایک بڑی پیاری بات لکھی. وہ جو نمازی کے سامنے سے گزر جاتے ہیں نا، نمازی کے سامنے سے گزرنے کی بڑی سخت وعید آئی. اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک آدمی 40 وہیں کھڑا رہے، 40 دن، 40 سال، 40 گھنٹے یا 40 ہفتے وہیں کھڑا رہے، یہ زیادہ بہتر ہوگا اس بات کے مقابلے میں کہ کسی نمازی کے سامنے سے گزر جائے. اتنی سخت وعید ہے. کیوں؟ ابن قیم نے بڑی پیاری بات لکھی. کہا دو محبت کرنے والے اگر کسی تنہائی میں خلوت میں بیٹھے ہوں، راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہوں، وہاں کوئی بیچ میں سے گزر جائے تو کتنا غصہ آدمی کو نہیں آتا ہے.
کہا دنیا کی حقیر سی محبت میں محبوب اور محب کے درمیان مخل ہونے والے کے خلل سے اتنی بے چینی آدمی کے اندر پیدا ہو سکتی ہے. یہی معاملہ نمازی کا اپنے رب کے ساتھ نماز کے دوران ہوتا ہے. کوئی آدمی وہاں سے گزرتا ہے، رب العالمین کو یہ بات انتہائی ناپسند ہے. اس کا مطلب کیا ہے معلوم؟ نماز میں جس وقت ہم اور آپ کھڑے ہیں نا، یہ ایسا ایک مقام ہے کہ جس مقام کے بدلے دنیا کا کوئی مقام ہمیں پسند نہیں ہونا چاہیے. افسوس اس کا ہے، مجھ سمیت میں اپنی بات سب سے پہلے رکھتا ہوں، ہم وہ نادان لوگ ہیں جن کے پاس علم بھی ہے، یا اگر علم نہیں ہے تو علم حاصل نہیں کیا ہے، لیکن ہم نے ان کی قدر نہیں کی. ما قدر اللہ حق قدری، اللہ تعالیٰ کی کما حق ہو قدر ہم سے نہیں ہو پا رہی. اللہ کے بندو سوچ کتنی بڑی سعادت. اللہ کے نبی نے کہا سورہ فاتحہ بندہ پڑھتا ہے تو کیا ہے، یہ گفتگو ہے. بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میری حمد بیان کی. الرحمن الرحیم، اللہ کے نبی نے کہا اثنا علی عبدی مجدنی عبدی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سلسلہ بتایا. اب سوچو یہ کیا ہے معلوم ہے؟ آپ ادھر سے آواز دے رہے ہیں، ادھر سے جواب آ رہا ہے، آپ سن نہیں رہے ہیں، لیکن نبی نے بتایا تو میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے. اور اس ایمان کا مطلب یہ کہ نماز میں وہ تعلق میرا اور آپ کا رب سے جڑتا ہے کہ جس تعلق سے بڑا دنیا کے اندر کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا مقام نہیں، اس سے بڑی سعادت میری اور آپ کی زندگی میں نہیں آ سکتی. حضرات گرامی قدر، بات لمبی ہوگی اگر میں کروں. ان نمازوں کی قدر کیجیے، ان نمازوں میں اللہ سے تعلق کو سمجھیے. اللہ کے نبی حضرت بلال سے جب کہتے تھے اقم الصلاۃ یا بلال ارحنا بها، اے بلال نماز کے لیے اذان دو یا اقامت کہو اور اس کے ذریعے مجھے راحت پہنچاؤ. وہ راحت اسی لیے ہے کہ یہ اللہ سے نزدیکی کا ایک ایسا مقام ہے کہ اس میں جتنی لذت، اس میں جتنی راحت، اس میں جتنا اطمینان ہے وہ کہیں اور نہیں مل سکتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. حضرات گرامی قدر، تعلقات کو اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرنے کے لیے ایک اہم چیز، خاص طور پہ نوجوانوں کی بات چل رہی ہے تو میں یہ ذکر کروں، اپنی خواہشات پہ قابو رکھو، اپنی خواہشات پہ قابو رکھو. ابن قیم نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، دو چیزوں کی محبت انسان کے دل میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، ایک اللہ کی محبت، دوسری غیر اللہ کی محبت. اپنی خواہشات کی محبت کو ہم نے دل میں پالا، جتنی غیر اللہ کی محبت، مخلوقات کی محبت، اپنی خواہشات کی محبت جتنی ہمارے دل میں آئے گی، اسی قدر زیادہ اللہ کی محبت ہمارے دل سے خالی ہوتی چلی جائے گی. خواہشات پر قابو رکھو، اور خواہشات پہ قابو رکھو گے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا. اور اس میں ایک بڑی پیاری بات بتا دوں، نماز اور خواہشات کا بڑا گہرا رشتہ. آدمی خواہشات کے پیچھے جاتا ہے، نماز سے محروم کیا جاتا ہے، اور اگر آدمی نماز کو سنبھال لیتا ہے تو پھر خواہشات کا مقابلہ کرنے کی طاقت اسے اللہ دیتا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وقت اجازت نہیں دیتا، لیکن ایک بات آخری میں ضرور کہنا چاہوں گا. بھائیو، عمل کے میدان میں بہت ساری چیزیں، بہت سارے راستے، لیکن ان میں سے ایک بات وہ کیا ہے معلوم؟ ہم اگر اللہ سے جڑنا چاہیں، ہمارے گناہ بھی ہم اور آپ کو اللہ سے جوڑنے کا سبب بن سکتے ہیں. نیکیاں تو بہت ہیں اور ہم بڑے کمزور انسان ہیں، ہم نے بہت زیادہ نیکیاں نہیں کی اور کمزور پڑ جاتے. یقین کرو، اگر فکر ہو، تڑپ ہو، ہماری اور آپ کے گناہ بھی ہمیں اللہ سے جوڑنے کا سبب بن سکتے ہیں. اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہمارے گناہ بھی بن سکتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے دور کے بعض جو علماء ہیں ان میں سے ایک عالم نے بڑی پیاری بات لکھی. کہا میں نے ایک دن قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سوچا کہ قرآن میں دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے. میں نے وہ آیتیں جمع کرنا شروع کی جس میں اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے. تو میں نے پڑھا ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے. میں نے کہا میں تو نہیں ہو سکتا، میں تو متقی ہوں نہیں. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے، وہ جو ہر عمل کو ایک دم ہائی لیول پہ لے جا کے کرتے ہیں، کمال اور تمام. ہمارا عمل ویسے نہیں. کہتے ہیں میں جتنی آیتیں پڑھتا جاتا اتنی ہی مایوسی بڑھتی جاتی، آخر کوئی تو راستہ ہو اللہ سے میری محبت، اللہ مجھ سے محبت کرے. کہتے ہیں پہنچتے پہنچتے ایک آیت پہ یہ بھی پہنچا، اللہ نے کہا ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. مجھے لگا کہ یہ میرا ہے، میرے پاس کچھ نہیں، میں گنہگار ہوں، تو میں اپنے گناہوں کو لے کر اللہ کے سامنے توبہ کروں تو اللہ توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. بہت نیکیاں نہیں تو گناہ تو بہت کیے ہیں نا ہم نے، ہماری زندگی میں گناہ تو بہت ہیں. انہی گناہوں کو ذریعہ بنا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے. یقین مانو اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے لیے ہمارے گناہ بھی کافی ہو جائیں گے.
मैं गुनाह की तरगीब नहीं दे रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं कि अगर हम अपने गुनाहों पे सच्ची तौबा करें, शर्मिंदा हो, यकीन मानिए ये काम हमसे हो सकता है। और मैं आपको बता दूं, 7 खुश नसीबों में अल्लाह के नबी ने कहा, एक आदमी वो भी वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफादत ऐनाह, वो आदमी, वो नौजवान जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और उसकी आंखें बहने लगी, वो आदमी भी रोज़े क़ियामत अल्लाह ताला के अर्श के साए तले होगा। सुभान अल्लाह। हाज़िन गिरामी कद, बात जो कहना चाह रहा था वो ये, अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने के ये ज़राए हैं और भी बहुत सारे, लेकिन कम से कम आज की मुलाकात में जो बातें मुझे ज़रूरी लगी या कम वक्त में जो बता सकता था, ये बातें मैंने रखी। रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हजरात और ख़वातीन को सही मानों में अल्लाह से हमारे अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने पर मेहनत करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमें अपना बना ले, हमें उसका करीबी बंदा बना ले, और जब तक दुनिया और आखिर दुनिया में रखे उसी का बना के रखे, और जब अपने पास बुलाए तो इस हालत में बुलाए कि वो हमसे राज़ी हो और हम उससे राज़ी हों। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।